السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اس تعلیم و تعلم کے سلسلے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنی کتاب شرح معانی الآثار کا 10واں سبق پڑھیں گے، اور آج ہم باب مواقیت الصلاۃ کے ذیل میں عبارت والدلیل علی ما ذکرنا من ذلک سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ سبق آج کے سبق سے بہت ہی مناسبت کھاتا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے احادیث مبارکہ کو پڑھا، جن احادیث مبارکہ میں اوقات نماز کا ذکر تھا، نماز کے اول وقت کا اور آخر وقت کا ذکر تھا، اور پھر ہم نے علامہ طحاوی کی تشریح اس کو پڑھا کہ جس میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ فجر کے اوقات کے حوالے سے تمام ائمہ کا اتفاق ہے اول وقت اور آخر وقت کے حوالے سے۔ فجر کی نماز کا اول وقت صبح صادق ہے اور آخری وقت وہ طلوع شمس ہے۔ اس حوالے سے امام طحاوی نے صرف ایک قول آخری وقت کے حوالے سے ایک قول ذکر کیا ہے۔ در حقیقت فجر کے آخر وقت کے حوالے سے 2 اقوال ہیں۔ ایک قول جو امام طحاوی نے ذکر کیا یہ احناف اور حنابلہ کا ہے۔ ان کے نزدیک فجر کی نماز کا آخر وقت وہ طلوع شمس ہی ہے، اور دوسرا قول امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ یہ ہے فجر کی نماز کا آخری وقت اصفرار شمس تک ہے، یعنی طلوع شمس سے پہلے کی روشنی جب ظاہر ہو جائے تو یہ فجر کی نماز کا آخری وقت، یعنی 5، 6، 7 منٹ کا فرق ہے کہ طلوع شمس سے پہلے جب روشنی سفید روشنی ظاہر ہو جاتی ہے، یہ امام شافعی اور امام مالک فرماتے ہیں یہ فجر کی نماز کا آخر وقت ہے۔ بہرحال امام شافعی اور امام مالک سے 2 قول چونکہ منقول ہے، ایک قول وہی ہے جو کہ احناف اور حنابلہ کا ہے، اس لیے علامہ طحاوی نے اختلاف کا تذکرہ نہیں کیا۔ چونکہ امام شافعی اور امام مالک سے ایک قول وہی منقول ہے جو احناف اور حنابلہ کا قول ہے، اور وہ یہی ہے فجر کی نماز کا آخری وقت طلوع شمس ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز ظہر کی نماز کے آخری وقت کے حوالے سے کچھ دلائل ہیں جو علامہ طحاوی نے ذکر کیے، وہ ہم پڑھیں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، ظہر کا اول وقت بالاتفاق زوال شمس ہے۔ ظہر کا اول وقت بالاتفاق زوال شمس ہے، اور آخری وقت کے حوالے سے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا آخری وقت وہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب ہو جائے۔ ظہر کی نماز کا آخری وقت ایک قول وہ یہ ہے جب
ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ دوسرا قول جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے اور احناف کا مفتہ بھی قول یہی ہے کہ ظہر کی نماز کا آخری وقت کہ وہ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، یہ ظہر کی نماز کا آخر وقت ہے، اگرچہ مستحب وقت اور پسندیدہ وقت وہ مثل اول تک ہی ہے۔ بغیر عذر کے ظہر میں تاخیر کرنا اور مثل ثانی تک ظہر میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ بغیر عذر ظہر کو مثل ثانی تک مؤخر کر کے پڑھنا یہ مکروہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی۔ لیکن علامہ طحاوی نے جمہور کے قول کو ہی ذکر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا آخری وقت جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ علامہ طحاوی نے صرف اسی ایک قول کو ذکر فرمایا اور یہ جمہور کا قول ہے۔ ان کے دلائل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے۔ جو احادیث مبارکہ ہم نے پڑھی، ان احادیث مبارکہ میں ظہر کی نماز کا اول وقت اور آخر وقت بھی ذکر ہے۔ آخری وقت میں جہاں آیا ہے کہ امنی جبرائیل وصلی بی الظہر من الغد حین صار ظل کل شیء مثلہ، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اگلے دن مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل کے قریب قریب ہو گیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی روایت جو کہ مستدل ہے جمہور کا کہ ظہر کی نماز کا آخری وقت وہ یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے۔ دوسری دلیل وہ ہم نے جو کل کے سبق میں پڑھی تھی، حضرت ابو سعید خدری سے مروی روایت کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ثم امنی فی الیوم الثانی فصلی الظہر وفیء کل شیء مثلہ، کہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے ظہر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا۔ تیسری دلیل حضرت جابر سے مروی روایت جس میں یہ الفاظ ہیں۔ ان تینوں حدیثوں سے ائمہ جمہور وہ استدلال یوں کرتے ہیں کہ صراحت ہے حضرت جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ظہر کی نماز دوسرے دن اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہوا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کا آخری وقت وہ ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ اب اس میں ہم نے سبق کے آخر میں جو اہم بحث جو علامہ طحاوی نے کی ہے وہ ہم نے کل گزشتہ سبق کے آخر میں پڑھی تھی۔ وہ یہ پڑھی تھی کہ علامہ طحاوی نے سارا ظل کل شیء مثلہ کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ مطلب یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو۔ سمجھ آئی؟ یعنی احادیث میں جو الفاظ ہیں کہ سارا ظل کل شیء مثلہ، کہ آپ نے دوسرے دن ظہر کی نماز ادا فرمائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، اس کا مطلب علامہ طحاوی نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے کے قریب تھا۔ کیوں کہ عصر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل نے عصر کی نماز پہلے دن تب پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا، تو یہ ممکن نہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو
تو وہ وقت ظہر بھی ہو اور وقت عصر بھی ہو۔ یہ بات ممکن نہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو تو وہ ظہر کا بھی وقت ہو اور عصر کا بھی، تو لا محالہ لازماً یہ کہنا پڑے گا ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے کے قریب قریب ہو۔ اس پر دو قرینے بھی ہیں۔ وہ پہلا قرینہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں الفاظ یوں ہیں، ثم اخر الظہر حتی کان قریبا من العصر، جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس کو میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم یہ الفاظ پڑھیں گے کہ یہ جو علامہ طحاوی نے مطلب بیان کیا ہے، اس مطلب کا کوئی قرینہ اور کوئی دلیل وہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں الفاظ بھی موجود ہیں۔ جب الفاظ صراحت موجود ہیں تو وہ مطلب لینا تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت کے قریب قریب پڑھائی۔ عصر کا وقت چونکہ مثل اول سے شروع ہوتا ہے تو اس لیے معلوم ہوا ظہر کا آخری وقت وہ سایہ اصلی کے قریب قریب ہوا۔ ایک قرینہ یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے، لغت میں یہ درست ہے کہ کوئی چیز اگر کامل ہونے کے قریب ہو جائے تو اس کو بھی کامل کا درجہ دے دیا جاتا ہے، تعبیر میں کامل ہی آئے گا۔ یہ ہم نے گزشتہ سبق میں آیات کی روشنی میں پڑھ لیا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز کامل ایک مدت کو پہنچنے کے قریب ہوتی ہے اس کو کامل کا درجہ دے دیا جاتا ہے، جیسے کہ، لیکن مطلب اس کا قریب قریب والا ہی لیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ میں بلغنا کا مطلب ہے جب وہ متعلقہ عورتیں اپنی عدت کے قریب قریب پہنچ جائیں۔ لہٰذا یہاں پر بھی سارا ظل کل شیء مثلہ کا مطلب یہ لینا درست ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ جی اب ہم کتاب سے ساری تفصیل جو علامہ طحاوی نے بیان کی ہے، ہم نے جو اس کا خلاصہ پڑھ لیا ہے وہ ہم کتاب سے پڑھتے ہیں۔ کتاب میں سبق کا صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والدلیل على ما ذکرنا من ذلك ان الذين ذكروا هذا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد ذكروا عنه في هذه الآثار أيضا أنه صلى العصر في اليوم الأول۔ جو ہم نے ذکر کیا اس کی دلیل کہ بے شک جو انہوں نے ائمہ نے ذکر کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل صحیح کے ساتھ روایات تحقیق، قد ذکروا عنہ فی هذه الآثار ایضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نقل صحیح کے ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن فی الیوم الاول، پہلے دن میں عصر کی نماز ادا فرمائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا۔ ثم قال، پھر آپ نے یہ فرمایا تھا، یعنی جب آپ نے دوسرے دن نماز عصر کی عطا فرمائی اور اسی طرح نماز ادا فرمائی، پھر آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا تھا ما بین ہذین وقت، کہ ان اول وقت اور آخر وقت ان دونوں اوقات کے درمیان نمازوں کے وقت ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تھا ما بین ہذین وقت، ان دونوں کے درمیان ہے وقت، فاستحال ان یکون ما بینہما وقت، اب ان دونوں کے درمیان وقت کا ہونا وہ محال ہوا، ان دونوں کے درمیان کوئی وقت کا ہونا
وہ کیا ہوا؟ محال ہوا۔ اگر ہم ظہر کا آخری وقت اور عصر کا اول وقت وہ ایک ہی وقت لے لیں تو پھر تو کوئی وقت درمیان میں ہونا محال ہوا۔ وقد جمعہما فی وقت واحد، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں ظہر اور عصر کو جمع کرنا یہ ثابت ہوا، یہ بھی محال ہے۔ ولیکن معنی ذلک عندنا واللہ اعلم علی ما ذکرنا، لیکن اس صورت میں جو معنی ہمارے نزدیک ہے اور اللہ بہتر جانتے ہیں جو ہم نے ذکر کیا، اور وہ ہم نے معنی یہی بیان کیا کہ سارا ظل کل شیء مثلہ کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ اگر یہ ہم معنی لیں تو پھر ایک وقت میں دو نمازوں کے وقت کا جمع ہونا لازم نہیں آئے گا۔ اگر ہم یہ معنی نہیں لیتے تو پھر ایک ہی وقت کا ظہر کا اور عصر کا وقت ہونا لازم آ جائے گا، اور وہ وقت ہر چیز کا جب سایہ ایک مثل ہو جائے تو پھر لازم آئے گا کہ وہ ظہر کا بھی وقت ہے اور وہ عصر کا بھی وقت ہے۔ تو اس لیے ہم نے وہ معنی لیا قریب کا، تاکہ ظہر کا وقت اور عصر کے وقت کے درمیان میں حد فاصل ہو۔ وقد دل علی ما ذکرنا ایضا ما فی حدیث ابی موسیٰ، جو ہم نے ابھی قرینہ جو حدیث سے کہ جو ہم نے قریب والے معنی لیے اس پر جو قرینہ ہے وہ قرینہ بیان کر رہے ہیں، اور اس پر یہ بھی دلالت کرتا ہے ما فی حدیث ابی موسیٰ، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں وارد ہے، وذلک انه قال فیما اخبر عن صلاة فی الیوم الثانی، ثم کہ جو وہ بیان کرتے ہیں آپ فیما اخبر عن صلاة فی الیوم الثانی، کہ جب انہوں نے خبر دی دوسرے دن نماز کے بارے میں جو خبر دی، ثم اخر، حضرت ابو موسیٰ اشعری وہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کے اوقات بیان کرنے اور بتلانے کے لیے جو آپ نے نمازوں کے اوقات میں نماز ادا فرمائی، اسی کو حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کر رہے ہیں۔ ثم اخر الظہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو اس قدر مؤخر کیا حتی کان قریب من العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا قریب ہو گئے، یہاں تک کہ عصر کی نماز قریب ہو گئی، مطلب آپ نے ظہر کی نماز عصر کے اول وقت کے قریب زمانے میں، قریب وقت میں ادا فرمائی۔ فاخبر انہ انما صلاها فی ذلک اليوم فی قرب دخول وقت العصر، کہ آپ وہ خبر دے رہی ہیں ابو موسیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزء نیز ظہر کی نماز ادا فرمائی اس دن میں نماز عصر کے وقت داخل ہونے کے قریب قریب، اور نماز عصر کے داخل ہونے کا جو وقت ہے وہ ہر چیز کا سایہ اصلی ایک مثل، جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو، لا فی وقت العصر، فثبت بذلك اذا اجمعوا فی هذه الروایات انما یصیر ظل کل شیء مثلہ وقت العصر، اور اس سے ثابت ہوا کہ جب کہ تمام کے تمام ائمہ کا اتفاق ہے ان روایات کے حوالے سے، انما یصیر ظل کل شیء مثلہ وقت العصر، کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو یہ وقت عصر کا ہے۔ انہ محال ان یکون وقتا للظہر لاخبارہ ان الوقت الذی لکل صلاۃ فیما بین صلاتیہ فی الیومین، کہ تو یہ بات محال ہے کہ وہ ظہر کا بھی وقت ہو، لاخبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خبر دینے کی وجہ سے، ان الوقت الذی لکل صلاۃ، کہ ہر نماز کے لیے وقت مقرر ہے، فیما بین صلاتین، دو نمازوں کے درمیان نماز ادا فرمائی۔ وقد دل علی ذلك ایضا ما حدثنا
ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر فثبت بذلك أن دخول وقت العصر بعد خروج وقت الظهر. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت وہ تب شروع ہوتا ہے جب ظہر کی نماز کا وقت نکل جائے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کا اول وقت ہے اور آخر. ظہر کی نماز کا اول وقت زوال شمس ہے اور اس ظہر کی نماز کا آخری وقت جب کہ عصر کا وقت داخل ہو. فثبت بذلک، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عصر کا وقت داخل ہوگا بعد خروج وقت ظہر، ظہر کے وقت کے نکلنے کے بعد. واما ما ذکر عنہ فی صلاة العصر فلم يختلف عنه انه صلى في اول يوم في الوقت الذي ذكرناه عنه فثبت ان ذلك هو اول وقتها، وذكر عنه انه صلى في اليوم الثاني حين صار ذل كل شيء مثله، ثم قال الوقت فيما بين هذين، فاحتمل ان يكون ذلك هو آخر وقتها الذي اذا خرج فاتت، واحتمل ان يكون هو الوقت الذي لا ينبغي ان تؤخر الصلاة حتى يخرج، وان من صلاها بعده وان كان قد صلاها في وقتها مفرط لانه قد فاته من وقتها ما فيه الفضل وان كانت لم تفت بعده. واما ما ذکر عنہ فی صلاة العصر، بہر نماز عصر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مروی ہے اس میں فلم یختلف عنہ، اس میں تو کچھ اختلاف نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن میں عصر کی نماز ادا فرمائی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے. فثبت ان ذلك هو اول وقتها، تو اسے بات ثابت ہوئی کہ وہی عصر کی نماز کا اول وقت ہے. وذکر عنہ انه صلاها في اليوم الثاني حين صار ذل كل شيء مثله، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کو دوسرے دن اس وقت ادا فرمایا حین صار ذل کل شیء مثلیہ، یہاں پر لفظ مثلیہ ہے کہ جس وقت ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان دو وقتوں کے درمیان، الوقت فیما بین ہذین، ان دو وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے. اب اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ اس کا آخری وقت ہو، جب یہ وقت نکل جائے تو نماز عصر فاتت، جب یہ وقت نکل جائے تو نماز عصر فوت ہو گئی. اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس سے نماز مؤخر کرنا مناسب نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کا جو آخر وقت بیان کیا اور جس وقت میں آپ نے دوسرے عصر کی نماز ادا فرمائی، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا الوقت فیما بین ہذین، ان دو اوقات کے درمیان ایک وقت ہے. اس میں یہ بھی احتمال ہے ان یکون ذلک هو آخر وقتها، کہ یہی یعنی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تو اس بات کا بھی احتمال ہے کہ عصر کا یہ آخری وقت ہو، بعین طور پر کہ جب یہ وقت نکل جائے تو نماز عصر فوت ہو جائے، قضا ہو جائے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ وقت فضیلت مستحب کا ہو کہ اس سے مؤخر نماز کو کرنا مناسب نہ ہو. یعنی نماز کا یہ وقت فضیلت کا ہو، اس سے مؤخر کرنا وہ مناسب نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے. وَأَنَّ مَنْ صَلَّىٰ بَعْدَهُ، اور بے شک جس نے اس کے بعد نماز پڑھی، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّىٰ فِي وَقْتِهَا،
اگرچہ اس نے نماز وقت میں ہی ادا کی لیکن مفرطن وہ کوتاہی کرنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ وقت فضیلت اور استحباب کا ہو، تاخیر کرنے سے نماز کا وقت تو فوت نہیں ہوتا لیکن وہ کوتاہی کرنے والا ہے۔ لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا مَا فِيهِ الْفَضْلِ، اس وجہ سے کہ جو وقت ختم ہوا وہ فضیلت کا وقت وہ فوت ہوا، اگرچہ وہ انکانت لم تفوت بعد، اگرچہ ابھی بعد میں وقت باقی ہے اور وقت فوت نہیں ہوا۔ وقد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان الرجل لا يصلي الصلاة ولم تفته ولما فاته من وقتها خير له من اهله وماله۔ اور تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے ولم تفت اور اس سے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی، لیکن ولما فاتہ من وقتها لیکن جب وہ وقت فوت ہو جاتا ہے، خیر له جو اس کے لیے بہتر ہے اور افضل ہے، جو اس کے لیے وہ وقت بہتر ہے اور افضل کس سے؟ من اہلہ و مالی، اس کے اہل اور مال سے۔ یعنی معلوم ہوا اس حدیث کے اندر بھی وقت فضیلت اور استحباب کا ذکر ہے، کہ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز تاخیر سے ادا کرتا ہے تو تاخیر سے ادا کرنے سے فضیلت رہ جاتی ہے، اور استحباب فوت ہو جاتا ہے تو تاخیر کرنے سے تاخیر کرنا یہ جو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ فثبت بذلك أن الصلاة في خاص من الوقت أفضل من الصلاة في بقية ذلك الوقت، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نماز کا ایک خاص ان الصلاة في خاص من الوقت افضل من الصلاة في بقية ذلك الوقت، کہ خاص وقت میں نماز پڑھنا باقی وقت میں پڑھنے سے افضل ہے۔ ويحتمل أن يكون الوقت الذي لا ينبغي أن تؤخر العصر حتى يخرج هذا الوقت الذي صلاها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في اليوم الثاني، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ وقت ہو جس سے نماز عصر کو مؤخر کرنا مناسب نہ ہو، یہاں تک کہ وہ وقت نکل جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دوسرے دن ادا کی۔ وقد دل علی ما ذکرنا، اور اس پر جو ہم نے ذکر کیا اس پر حضرت ربیع کی روایت بھی دلالت کرتی ہے۔ ما حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصلاه اولا واخرا وان اول وقت العصر حين يدخل وقتها وان اخر وقتها حين تصفر الشمس۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کا اول و آخر وقت ہے، عصر کی نماز کا اول وقت کہ حین یدخل وقتیا، جب اس کا وقت داخل ہو جائے، اور اس کا آخری وقت حین تصفر الشمس، جب اصفرار شمس ہو، جب سورج کی ٹکیا وہ زرد ہونے لگ جائے۔ وبی قال حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا خصیب بن ناصع قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس۔ وبي قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي ايوب عن عبد الله بن عمر قال شعبة حدثني ثلاث مرار فرفعوا مرة ولم يرفعوا مرتين فذكر مثله ففي هذا الاثر، اب اس اثر میں ان آخر وقت حين تصفر الشمس، اس اثر میں عصر کی نماز کا آخری وقت وہ اصفرار شمس ہے۔ وذلك ما بعد يصير ظل قامتين، کہ جب اس وذلك بعد، اور ظاہری بات ہے لا محالہ یہ تبھی ہوگا جب کہ ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے۔ فدل ذلك ان الوقت الذي قصده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في الآثار الأول من وقتها هو وقت الفضل لا الوقت الذي اذا خرج فاتت الصلاة بخروجه۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلی روایات میں جس وقت کا ارادہ کیا وہ وقت فضیلت ہے، نہ کہ وہ وقت جس وقت کو نکل جانے سے نماز فوت ہو جائے۔ یہ مفہوم مراد لینا اس لیے ضروری ہے حتیٰ تصح هذه الآثار ولا تتضاد، کہ تاکہ احادیث صحیح قرار پائیں اور اس میں تضاد ثابت نہ ہو۔ غیر ان قوم ذهبوا الى ان آخر وقت الى غروب الشمس، علاوہ ازیں کہ ایک قوم وہ اس طرف چلی گئی ہے کہ بے شک عصر کی نماز کا آخری وقت وہ غروب شمس ہے، اور اس سے مراد ائمہ احناف ہیں، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد۔ ان کے نزدیک امام مالک کی بھی ایک روایت یہی ہے، ان کے نزدیک عصر کی نماز کا آخری وقت وہ غروب شمس ہے، جبکہ باقی ائمہ کے نزدیک اصفرار شمس ہے۔ پہلے جو دلائل ذکر کیے ہیں اصفرار شمس کے حوالے سے، یہ قول ہے امام احمد، علامہ اسحاق، کہ عصر کا آخری وقت اصفرار شمس ہے اور اس کے بعد غروب تک ادا کا وقت نہیں، قضا کا وقت ہے۔ یہی قول امام شافعی اور امام مالک کا بھی ایک قول ہے۔ ان کے دلائل آپ کے سامنے آگئے۔ امام احمد، امام اسحاق اور علامہ طحاوی، ان کے نزدیک عصر کا آخری وقت اصفرار شمس اور اس کے بعد غروب تک ادا کا وقت نہیں بلکہ قضا کا۔ یہی امام شافعی اور امام مالک کا قول ہے، اور ان کے دلائل آگے جس میں الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان آخر وقت حین تصفر الشمس، کہ آخری وقت وہ اصفرار شمس ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں یہ تصریح ہے کہ عصر کا آخری وقت اصفرار شمس تک ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اصفرار شمس تک عصر کا وقت اور اس کے بعد قضا کا وقت ہے۔ اس کا جواب احناف کی طرف سے وہ یہ ہے، پہلے جواب سن لیں، آگے احناف کی طرف سے دلائل آ رہے ہیں کہ عصر کا آخری وقت وہ غروب شمس ہے۔ واحتجوا فی ذلک سے احناف کی دلائل ہیں۔ شواف مالکیہ اور امام احمد اور علامہ اسحاق کے دلائل گزر گئے کہ جن کے عصر کا آخری وقت وہ اصفرار شمس تھا، ان کے دلائل گزر گئے۔ اب یہاں سے ان کے دلائل کا پہلے جواب سن لیں، وہ یہ ہے کہ اصفرار شمس تک کراہت کے بغیر جواز کا وقت ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں جواز بدون الکراہت کی انتہا کا بیان ہے، یعنی کہ وقت فضیلت اور وقت استحباب کا بیان ہے، کہ جہاں اصفرار شمس تک عصر کی نماز کا وقت جائز ہے بدون کراہت، جواز بدون کراہت کا ذکر ہے، لہذا ان سے جواز مع الکراہہ کی انتہا معلوم نہیں ہوتی۔ اصفرار شمس کے بعد غروب شمس تک جواز مع الکراہہ کا وقت ہے، جس کا قرینہ ما بعد والی احادیث جو کہ ائمہ احناف کا مستدل ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کا آخری وقت غروب شمس ہے۔ اصفرار شمس عصر کی تاخیر کرنا جائز ہے بدون الکراہت، اور اصفرار شمس کے بعد غروب شمس تک عصر کی تاخیر کرنا یہ جائز ہے مع الکراہہ، جائز ہے مع الکراہت، یعنی کہ اس میں فضیلت ہے اور اس میں فضیلت کراہت کے ساتھ فضیلت بھی نہیں ہے۔ یہاں تک آج کا سبق ہمارا مکمل، و امید ہے آپ کو یہ دلائل۔ کل ہم انشاءاللہ العزیز ائمہ احناف کے دلائل پڑھیں گے عصر کے آخری وقت کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔